ہم اس بات کو یہ بات میں یہ بات اپنے فخر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے گستاخوں کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی اتنی بڑی شخصیت کا ہونا بھی ضروری نہیں، بلکہ ہمارے گھروں میں پلنے والا چھوٹا بچہ بھی ہر گستاخ رسول کو للکار سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارا ماحول یہ ہے، ہم سنی ہیں، اہل سنت جماعت سے ہیں، اور ہمارا معمول یہ ہے، ہماری مائیں جب دودھ پلاتی ہیں تو ساتھ میں عشق رسول بھی پلاتی ہیں۔ جن کی مائیں نہیں پلاتی ہیں ان سے میرا خطاب بھی نہیں ہے، جن کی مائیں نہیں پلاتی ہیں کچھ اور پلاتی ہیں ان سے میرا خطاب بھی نہیں، ان کو میں بیان بھی نہیں کر رہا ہوں، میں ان کو بیان کر رہا ہوں جو اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ عشق رسول بھی پی کے آئے ہیں۔ میں بات یہ کہہ رہا تھا حضور کی گستاخی کر کے اب بھی ہم نے دیکھا ہے پاکندیوں کو گوفہ در گوفہ بھاگتے ہوئے، چھپنے کے لیے سر تلاش کرتے ہوئے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، نہیں کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، نہ بھاگنے کی جگہ ملے گی نہ ٹھہرنے کی جگہ ملے گی۔ بحمدی تعالیٰ مجھ فقیر کو دیکھو، میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت ہے کہ میں آج بھی اسی طرح صحیح سلامت تمہارے درمیان بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ جو بھی محبت آپ مجھے دے رہے ہیں یا اس خانقاہ کے اس منبر پر مجھے جو بٹھایا گیا ہے وہ میری ٹوپی اور جبے کی وجہ سے نہیں بٹھایا گیا ہے، بلکہ مجھے جو بٹھایا گیا ہے وہ صرف اس لیے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ایک بار بازار مصطفیٰ میں بک کر کے تو دیکھو، دنیا تمہارا دام نہیں طے کر پائے گی، تمہارا مول تمہاری قیمت نہیں لگا پائے گی، اس لیے کہ فخر میں پھر ہم یہ کہتے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ اچھا آپ کے ناز و انداز تو میں بتا دوں، ایسے حالات میں آپ جی رہے ہیں جہاں ایک بہت بڑا طبقہ تمہیں قتل کرنے کے روز و شب منصوبے بنا رہا ہے یا نہیں ہے؟ میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، ہوا میں نہیں باتیں کر رہا ہوں، حقیقت کی باتیں کر رہا ہوں۔ روز و شب رات میں دن میں منصوبے بنائے جاتے ہیں، ساری لومڑیاں بیٹھتی ہیں اور فیصلہ کرتی ہیں، اتنوں کو ماریں گے اتنوں کو ماریں گے۔ میرے عزیزو حالات ایسے کہ تمہارا کوئی آسرا نظر نہیں آتا، کوئی سہارا نظر نہیں آتا، اس کے بعد بھی جینے کی یہ ٹھاٹ یہ انداز کہاں سے آئے؟ ہر جگہ تمہیں سہارا کوئی نظر نہیں آتا، نہ تمہارے پاس حکومت، نہ تمہارے پاس اقتدار، نہ تمہارے پاس سیاست، نہ تمہارے پاس قیادت، کچھ نہیں۔ ایجوکیشن میں بھی زیرو ہو گئے، مال و دولت میں بھی پیچھے ہو گئے، اقتدار میں مناصب میں بھی پیچھے ہو گئے، لیکن پھر بھی جس مجمع میں جاتا ہوں تو یہ ہلچل، یہ چہروں کی مسکراہٹ، یہ ہاتھوں کا لہرانا، یہ ساری رونقیں یہ کیوں آئی ہے تمہاری؟ اسی کو تو شاعر نے کہا ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شام کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ بات سمجھ میں آئی کہ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں۔ حضور کے دربار میں بکنے کے لیے مت پوچھنا کہ میں ان کا غلام بنوں گا تو مجھے کیا کیا ملے گا، کیا کیا ملے گا، کیا مجھے عزت ملے گی، مجھے منصب ملے گا، شہرت ملے گی، یہ سب چیزیں کچھ مت پوچھو۔ شاعر کہتا بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بلال حبشی نے اپنے آپ کو بازار مصطفیٰ میں بیچ دیا، میرے آقا مولا نے چند ہی سالوں کے بعد اس حبشی غلام بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، کعبے کی چھت پر چڑھا دیا۔ عزیزان گرامی وقار، اولیاء کاملین کا اور ان خانقاہوں کا جو سب سے بڑا کردار تھا وہ یہی تھا کہ تم جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ایسے آ جاؤ، ایسے آ جاؤ کہ تمہارا ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے، توجہ،
اولیاء کرام کے. وقت ہو گیا ہے, میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. اس بات کو توجہ سے سنیں, ان خانقاہوں کا جو اہم میسج تھا, میری تقریر کا خلاصہ بھی یہی ہے, خلاصہ بھی یہی ہے. ان کا جو میسج تھا وہ یہ ہے کہ تمہارا زندگی بھر کا ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے, انہیں جانا انہیں مانا. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو. کسی کی جے وجے, دوپہر میں ہرا پٹا, شام میں لال پٹا, اور پھر رات کے وقت زعفرانی پٹا. پارٹیاں بدل بدل کر کے کب تک جے 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 کرتے رہو گے. تم کس کے ہو پہچان لو. کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. میرے عزیزوں, خانقاہوں کا جو کردار ہے وہ یہی ہے, حب رسول صرف سکھایا نہیں پلایا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت تمہارے دلوں میں صرف ایسے نہیں کہ نقش ہو, بلکہ بٹھا دیا جائے. اس لیے میں آج یہی پیغام دینا چاہوں گا. پیران اعظام, مرشدان اعظام, مشائخ, اللہ ان کے اقبال بلند فرمائے اور ان کے سائے کو دراز فرمائے. لیکن میں نے پیر ایسے بھی دیکھے. تاریخ میں ایک پیر وہ بھی ملتا ہے, تاریخ میں پیر ایسا ملتا ہے جس کو ساری کتابوں نے لکھا ہے کہ وہ ابراہیم بن ادم سے ہے. ابراہیم بن ادم, بلخ کی بادشاہت کو ٹھوکر مار کر کے آنے والا, سلطنت کے تخت کو چھوڑ کر کے آنے والا, وہ اللہ والا. ایک مرید تھا بس ابراہیم بن ادم کا, ایک مرید. اور اس مرید کے ساتھ ایک بار ایسا ہوا کہ بیمار ہو گیا, بہت بیمار ہو گیا. گاؤں میں رہتا تھا. ابراہیم بن ادم اس کی دیکھ بھال کے لیے تھے ہمیشہ. یہاں تک کہ میرے عزیزوں, اس مرید کی غریبی کا حال یہ تھا کہ اس کو علاج کرانے کے بھی پیسے نہیں تھے, اور سارا خرچہ ابراہیم بن ادم کرتے تھے. ایک دن ایسا آیا کہ خرچ کرتے 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 ابراہیم بن ادم کا بھی پیسہ پورا ختم ہو گیا, مرید کا علاج کرانے کے لیے, اپنا نہیں. پھر گاؤں میں رہنے والا وہ مرید ایسا بیمار کہ طبیبوں نے کہہ دیا کہ اس کا علاج یہاں نہیں ہوگا, شہر میں لے جانا ہوگا, شہر میں لے جانا ہوگا. شہر وہاں سے تقریباً 30 میل دور, 45 کلومیٹر دور. ابراہیم بن ادم کے پاس پیسے بھی نہیں, صرف ایک گھوڑا رہ گیا تھا. آپ اپنے مرید سے کہتے ہیں میں تیرے علاج کا انتظام کرتا ہوں, اپنا گھوڑا بیچ دیتا ہوں, اس کے پیسے جو آئیں گے وہ تیرا علاج کروں گا. مرید رو کر کے کہنے لگا حضور آپ کے پاس ایک ہی تو گھوڑا رہ گیا, اس کو بھی اگر بیچ دیا آپ نے تو سواری کیسے کریں گے, اور میں تو ایسا بیمار کہ اٹھ پھر نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, شہر تک جائیں گے کیسے. جانتے ہو میرے عزیزوں, ابراہیم بن ادم نے کہا اے میرے مرید غم کس بات کا کرتا ہے, میں یہ گھوڑا بیچ دوں گا, پیسے آئیں گے, لیکن تجھے میں اپنی گردن پر سوار کر کے لے جاؤں گا. اللہ اکبر. گھوڑا بیچ کر کے آئے اور اپنے اس بیمار مرید کو اپنے کندھے پر بٹھا کر 45 کلومیٹر کا سفر کیا. تاریخ میں یہ بھی موجود ہے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اولیاء کاملین نے یہ ہمیں جو سکھایا تھا وہ یہ ہے کہ خلق خدا کی خدمت, مخلوق کی خدمت. اس لیے آج بھی آستانوں پر کچھ باقیات موجود ہیں. ہر درگاہ پر آپ جا کر کے دیکھیں گے تو لنگر ضرور ملے گا آپ کو. یہ لنگر انہی اولیاء کا قائم کیا ہوا ہے. غوث پاک کا دربار, غریب نواز کا دربار, محبوب الہی کا دربار, لنگر چلتے رہتے. کھانا یہاں پر مسافر خانے ہوا کرتے تھے, مسجد بھی ہوا کرتی اور مدرسہ بھی ہوا کرتا. یہ ساری چیزیں خانقاہ میں کیوں ہوتی تھی؟ اس لیے کہ یہاں سے خلق خدا کی خدمت کی جائے, اور اسی لیے ساری چیزیں ہوا کرتی. حضرت صابر کلیری بابا فرید کی بارگاہ میں 12 سال تک لنگر بانٹنے کے لیے خدمت پر مامور تھے. لنگر کھانے کا انتظام پورا حضرت صابر پاک کے پاس تھا. 12 سال کے بعد ایک دن حضرت
بابا فرید نے بلایا، دیکھا تو ہڈیاں نکل گئی ہیں گلے کی بھی اور سینے کی بھی ہڈیاں دکھ رہی ہیں، ایسا کمزور ہو گئے تھے۔ صابر پاک کی ماں جو بابا فرید کی بہن تھی، وہ آ کر کہتی ہے اپنے بھائی سے، میں تو تیرے پاس تربیت کے لیے چھوڑ گئی تھی، میرے بیٹے کی تو ہڈیاں نکل آئی باہر۔ بابا فرید نے کہا میں تو اس کو پورا لنگر کھانا ہی دے دیا تھا، اسی کے ہاتھ میں تھا سارا کھانا پینا سب کچھ۔ بلایا گیا صابر پاک کو تو بابا فرید کہتے یہ تیری حالت ایسی کیسی ہو گئی؟ صابر پاک کہتے ہیں بابا فرید سے کہ حضور والا آپ نے تقسیم کرنے کے لیے رکھا تھا، کھانے کے لیے تو نہیں رکھا تھا، میں نے 12 سال صرف تقسیم ہی کیا، لنگر کھانے سے ایک دانہ بھی اپنے حلق میں نہیں اتارا۔ اولیاء کا مشرب یہ تھا، ان کا مسلک یہ تھا، یعنی دنیا داری اور دنیا کی ہوس اور دنیا طلبی میں نہیں تھے۔ بہرحال یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی خانقاہوں کو متہم نہ کرے۔ آج کا ایک طبقہ ایسا ہے، ایسی ایک جنریشن آئی ہوئی ہے جو صرف اور صرف گوگل کی شاگرد ہے۔ ہاں ان کو سارا دین سیکھنا ہے انٹرنیٹ سے، اور وہاں جو گند پھیلائی گئی ہے اولیاء کے آستانوں کو لے کر کے، خانقاہوں کو لے کر کے، اسی کو ذہن میں رکھ کر کے کہتے یہ سب خانقاہوں میں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ تمہیں تاریخ معلوم ہے؟ تمہیں تاریخ معلوم ہے کہ آج تک ان اولیاء کاملین کے آستانوں سے جو دین پھیلا وہ تو تمہیں کوئی نہیں بتاتا۔ یہ شیاطین جو آج بیٹھے ہوئے پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ ان اولیاء کے آستانوں پر خرافات ہے خرافات ہے۔ میرے عزیزوں، یہ زمانے کے گردش حالات ہو سکتے ہیں کہ کچھ گرد لگ جائے، ورنہ یہ آستانے عشق رسول کا جام پلانے کے مرکز ہوا کرتے تھے، شریعت کی حفاظت کے مرکز ہوا کرتے۔ یہ ایسے پلر ہیں دین کے ہمارے کہ برے اوقات میں بھی انہی خانقاہوں نے دین کے ستون کو سنبھالا ہے۔ آج مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ مجدد الف ثانی کا پورا ایک سلسلہ چلتا ہے، نقش بندی سلسلہ مجددیہ، لیکن میرے عزیزوں تمہیں پتا ہے حضرت مجدد صاحب اس زمانے کے عالم ہیں جب اکبر جیسا ڈکٹیٹر اور ایسا ظالم بادشاہ کہ وہ اکھنڈ بھارت پر حکومت کر رہا تھا اور سالوں تک اس کی حکومت چلتی رہی، کوئی الیکشن نہیں، کوئی سلیکشن نہیں، لیکن جانتے ہو اکبر نے نیا دین شروع کر دیا تھا، دین الہی نام سے، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آئے ہوئے 1000 سال ہو گئے، اب نیا دین ہونا چاہیے، نیا دین۔ علماء کیا کریں؟ اس وقت جو مولانا علماء مولوی تھے کیا کریں گے؟ بادشاہ کے سامنے کون بولے گا؟ لیکن جانتے ہو باقی باللہ کا پروردگار وہی مجدد کھڑا ہوا تھا، احمد فاروقی سرہندی۔ انہوں نے نہ بادشاہ کی طاقت کو نظر میں رکھا، نہ شاہانہ سطوت کو دیکھا، بلکہ اعلاناً کہنا شروع کیا کہ اگر کوئی دین باقی رہے گا تو میرے مصطفیٰ کا دین۔ اس پاداش میں ان کو جیل بھی ڈالا گیا، گوالیار کی جیل میں کئی سالوں تک قید رہے، اور حالات ایسے تھے کہ جیل میں کئی سالوں کے بعد جب جا کر کے وزیروں نے دیکھا تو مجدد صاحب وہاں پر بھی خاموش نہیں تھے، تقریباً 700 قیدیوں کو انہوں نے عالم بنا دیا تھا، وہاں بھی حضور پاک کا عشق ہی پلا رہے تھے، جام معرفت ہی پلا رہے تھے۔ یہ وہی خانقاہیں ہیں کہ انہیں جیل میں رکھو تب بھی مدینے کی بولی ہی بولیں گے، بازار میں رکھو تو وہاں بھی میرے مصطفیٰ کے گن گائیں گے۔ بلکہ حقیقت ان خانقاہوں کا حال یہ ہے کہ پھانسی پر بھی چڑھیں گے تب بھی یہ کہتے ہوئے جائیں گے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب بنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ اولیاء کے آستانے ہر برے حالات میں بھی دین کی حفاظت کے قلعے تھے، دین کی حفاظت کے یہ کھمبے تھے، انہوں نے ہر حالات میں سنبھال رکھا ہے شریعت مصطفیٰ کو، طریقت کو، معرفت کو، ان تمام اصول کو، روایات کو۔ آج آ کر کے دیکھو ان کے خاندانوں میں ابھی بھی روایتیں موجود ہوں گی، محبوب الہی کی لکھی ہوئی کتابیں بازاروں میں ملتی ضرور ہوں گی، لیکن قلم اگر کسی کے پاس ہوگا وہ روشنائی کہیں ہوگی، ان خانقاہوں میں ہوگی۔
ان بزرگوں کے تبرکات کہیں ملیں گے؟ انہیں کے پاس ملیں گے. ہماری روایات کے یہ امین ہیں. اس لیے میرے عزیزوں ان خانقاہوں کی ذمہ داری اب صرف دوہری نہیں 10 گنا زیادہ ہو چکی ہے. 10 گنا زیادہ ہو چکی ہے. اب میں بڑے ادب سے آخری جملے عرض کر رہا ہوں. اب تمہیں کیا میں سناؤں؟ آپ کو کیا سناؤں؟ آپ مرید ہیں، آپ مرید ہیں. میں یوں کہوں تب بھی گردن ہلاؤں کہ یوں کہوں تو بھی گردن ہلاتے رہو. لیکن میرے عزیزوں میں نے ایک معیار بتا دیا کہ آپ اپنی پوری زندگی اس کے قدموں کے پیچھے چلو گے جو تمہیں گنبد خضرا تک پہنچائے گا، میرے نبی پاک کے اخلاق تک پہنچائے گا. وہ تمہارا پیر بھی ہے. میں یہاں پر مڑ کر کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ خانقاہوں کی آج ذمہ داری دوہری نہیں بلکہ 10 گنا بڑھ چکی ہے. للہ، اللہ کے لیے اور رسول پاک کی محبت کا واسطہ دیتے ہوئے ہزاروں نہیں کروڑوں کی آنکھیں آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں، آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں، خانقاہوں کی طرف. یہ تمنائیں لگی ہوئی ہیں کہ کیا حکم آئے گا ہمارے لائے، کیا ہمارے لیے لائے عمل پیش کیا جائے گا. آج خانقاہیں اپنا کردار دوبارہ پیدا کریں. آج خانقاہوں کا جو اصل کردار تھا عشق رسول کا جام پلانا، یہ اٹھ جائے اور پھر لوگوں کی یہ جو آنکھیں ترس رہی ہیں اس جواب کو دیکھنے کے لیے کہ ان برے حالات میں ہمارا کون ماوا و ملجا ہے. انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا یہاں کے شہزادے بلکہ ہر خانقاہ کے شہزادے اٹھیں گے اور ہمارے اس دین پر آئے ہوئے ان مصیبتوں کا جواب بھی لے کر کے آئیں گے انشاءاللہ العزیز. عزیزان گرامی وقار، آپ دیکھیں میں ان سے یہ بات عرض کر رہا تھا بارگاہوں سے، یہ گستاخی نہیں ہے بلکہ یہ علم دوست حضرات ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا سجادہ اگر کوئی تھا تو وہ شہید کربلا امام حسین. اس میں کوئی دو رائے ہے؟ شک ہے کسی کو؟ دنیا کا، ارے جس کا باپ ولیوں کا سردار حیدر کرار، جس کی ماں خاتون جنت ہو اور جس کے نانا نبیوں کا سردار ہو، اس سے بڑا سجادہ کون ہے؟ لیکن دیکھیں جب دین پر کوئی آفت آئی تو وہ اپنے خاندان کے 72 لوگوں کو لے کر میدان میں اتر آیا. حسین اعظم نے اپنا سر بھی کٹا دیا. یہ ایک عظیم میسج ہے کہ خانقاہ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان ہر زمانے میں اگر اپنی قربانی دے گا تو شریعت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے دے گا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. انشاءاللہ العزیز ہم مایوس نہیں ہیں، نا امید نہیں ہے. آج بھی ان آستانوں سے ہماری آس لگی ہے. وہ دن آئے گا، ضرور آئے گا انشاءاللہ. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج تمہارا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ العزیز. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اخیر میں ایک میسج یہ دے جانا چاہتا ہوں. مولانا جنید صاحب نے مجھے حکم بھی دیا کہ بارگاہ محبوب الہی کی وساطت سے یہاں پر ایک مدرسہ بھی قائم کیا گیا ہے، جامعہ محبوب الہی، جس میں حفظ و قرات کی تعلیم بھی ہو رہی ہے. دل باغ ہوا، وہ بھی سید فرید نظامی صاحب نے اس بیڑے کو اٹھایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بازوؤں میں طاقت عطا فرمائے. آج یہ چھوٹا مدرسہ ہوگا، کل انشاءاللہ العزیز اس کی شاخیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ مجھے امید ہے کہ ہر جگہ سے خوشا چین اور علم کے پیاسے اپنی تشنگان علوم یہاں اپنی پیاس بجھانے کے لیے آئیں گے. ایک طرف شریعت مصطفیٰ کی تعلیم حاصل کریں گے اور جب شام کو تھکان ہوگی تو محبوب الہی کے قدموں سے روحانی طاقت حاصل کریں گے. ان کے قدموں سے روحانی طاقت بھی حاصل کریں گے اور یہ روحانی طاقت اور شریعت کی طاقت کا سنگم بن کر جب یہاں سے ایک عالم نکلے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے گا. کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.